اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراعا الی امرہ مہطعین الی معادہ رعیلا سموتا قیاما صفوفا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ جی نہج البلاغہ خطبہ گرہ اس کی تشریح چل رہی تھی، اور تیسرا نمبر درس موت کے حوالے سے علیہ السلام فرما رہے تھے، قبر کے حوالے سے فرما رہے تھے سراعا علی امرہ، امر الہی کی طرف بہت جلدی سے بڑھ رہے ہیں ہم، امر الہی کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ سراعا ہے، جلدی سے ہے، مہطعین الی معادہ، دوڑتے ہوئے اس کی بازگشت کی طرف ہم روانہ ہیں، دوڑ والی زندگی ہے ہماری، دوڑتے ہوئے ہے۔ تبھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 43 میں آیا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم، دوڑیں گے وہ اپنے سر اٹھائے ہوئے، بلند کیے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی کسی پر نظر نہیں پڑ سکے گی، وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل خالی ہوں گے، دل و دماغ خالی ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے۔ خالی ہو جانے گے سے مراد ہے مایوس ہو جائیں گے۔ مہطعین الی معادہ، دوڑیں گے اپنی بازگشت کی جانب، رعیلا سموتا قیاما صفوفا، خدا کی قدرت کے مقابلے میں یہ لوگ تھوڑے ہوں گے، خداوند عالم کی قدرت کے مقابلے میں یہ لوگ قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، سموتا خاموش کھڑے ہوں گے، سموتا خاموش، رعیلا خدا کی قدرت کے مقابلے میں تھوڑے سے، یہ نہیں مل رہا یہاں، ہاں جی، رعیلا سموتا قیاما صفوفا، رعیلا مل گیا، رعیلا سموتا، اس سے پہلے سراعا علی امرہ، سراعا علی امرہ، جلدی سے وہ امر الہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں امر الہی کی جانب، مہطعین الی معادہ، اور یہ دوڑ والی زندگی ہے، جلدی والی زندگی ہے کہ اپنی بازگشت کی طرف وہ پلٹ رہے ہیں، رعیلا خدا کی قدرت کے مقابلے میں بڑے کم ہیں، سموتا جب خدا کے سامنے آئیں گے خاموش کھڑے ہوں گے، قیاما صفوفا تھوڑی سی جماعت کی صورت میں کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے، صف باندھ کر جماعت کی صورت میں۔ بس یہاں علیہ السلام نے محشور ہونے کی حالت بتائی ہے کہ محشور کیسے ہوں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یحشر اللہ عشرۃ اصناف من امتی، خداوند عالم میری امت میں سے 7 گروہوں کو الگ الگ کر کے اٹھائے گا۔ میرا خداوند عالم میری امت میں سے، معذرت 7 کہا میں نے، 10 قسم کے لوگوں کو الگ الگ کر کے اٹھائے گا، قد میزہم اللہ من المسلمین، خداوند عالم انہیں الگ کر دے گا مسلمانوں سے، وبدل صورہم، خداوند عالم ان کی صورتوں کو بدل دے گا، فبعضهم علی صورت القردہ، بعض اٹھیں گے بندروں کی شکل میں، وبعضهم علی صورت الخنازیر، اور بعض اٹھیں گے خنزیر کی صورت میں، وبعضهم منکوسون ارجلهم من فوق ووجوہهم من تحت، اور بعض لوگ اس صورت میں اٹھیں گے کہ ان کے پاؤں اوپر کی جانب ہوں گے اور ان کے چہرے نیچے کی جانب ہوں گے، یصیحون علیہا وبعضهم اما، بعض اندھے اٹھیں گے، یترددون، وہ اس وقت بھی متردد ہوں گے، شک میں گرفتار ہوں گے، وبعضهم صم بکم لا یعقلون، اور بعض گونگے بہرے ہوں گے جن کے پاس عقل نہیں ہوگی، وبعضهم یمزون السنتهم، بعض ایسے ہوں گے جن کی زبانیں کٹی ہوئی ہوں گی، یسیل القیح من افواہہم، پیپ ان کے منہ سے جاری ہوگا، لعابن، لعاب کی صورت میں، یتقذرہم اہل الجام، اور دوسروں کو نجس کر کے جائیں گے،
وَبَعْضُهُمْ مُقَطَّعَةُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، بعض لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، اور بعض سولی پہ لٹکے ہوئے ہوں گے اور نیچے سے جہنم کی آگ ہوگی۔ وَبَعْضُهُمْ أَشَدُّ نَتْنًا مِنَ الْجَيْفِ، بعض گندی شدید بدبو والے ہوں گے، گوشت اور جسم سے ان کے بو آئے گی۔ وَبَعْضُهُمْ يَلْبَسُونَ جِيَابًا، اور بعض کا لباس ہی جہنم کی آگ ہوگی۔ جہنم کی آگ ہوگی سابغۃ من قطران، ان کی جلد کو جلا رہی ہوگی، الازقۃ بجلودہم، ان کے جلدوں کو جلا رہی ہوگی۔ رسول خدا نے یہ 10 گروہ بتائے ہیں کہ الگ الگ صورتوں میں یہ اٹھیں گے۔ علیہ السلام فرما رہے ہیں ینفذہم البصر، خدا کی نگاہ سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تبھی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے یومئذ تعرضون لا یخفی منکم، اس دن کوئی بھی چھپ نہیں پائے گا خداوند عالم سے، سب پیش کیے جائیں گے اور کوئی تم میں سے پوشیدہ نہیں ہو پائے گا، چھپ نہیں پائے گا۔ نفوذ مراد ہے معاملہ حتمی ہو جانا یا نگاہ حتمی ہو جائے۔ وَيُسْمِعُ الدَّاعِي، سب پکارنے والے کی پکار پر چلیں گے، پکارنے والے کی آواز پر چلیں گے، ہر کوئی چلے گا پکارنے والے کی آواز پر۔ تبھی قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ یوم یناد المناد، اس دن منادی ندا دے گا من مکان قریب سے۔ یوم یسمعون الصیحہ، اس دن وہ سب سنیں گے ایک چیخ کو حق کے ساتھ۔ علیہم لبوس الاستکانت الاستسلام والذلہ، ان پر کمزوری، بے چارگی، ذلت کا لباس ہوگا، ذلت کی ان پہ چادر ہوگی۔ ان قد ذلت الحیل، ان کی چالیں گمراہ ہو جائیں گی، ان کی چالیں ختم ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی۔ دنیا میں جو ہیلا کرتے تھے وہ گم ہو جائے گا، آخرت میں نہیں کر پائیں گے۔ ہیلے سے مراد کیا ہے؟ ہیلے سے مراد ہے کسی کے ارادے کو پھیرنا، کسی کے ارادے کو پھیرنا دھوکہ دینے کے ذریعے۔ دنیا میں وہ کسی کے ارادے کو کمزور کرتے تھے، کسی کے ارادے کو پھیرتے تھے دنیا میں، لیکن آخرت میں یہ بالکل نہیں ہو پائے گا۔ بس اور نہ ان کا تعال عمل، ساری امیدیں ان کی کٹ جائیں گی۔ امیدیں کیا تھیں ان کی؟ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم خدا کے بیٹے ہیں، ہم خدا کے دوست ہیں، اور کبھی بھی خداوند عالم ہمیں جہنم میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ ساری امیدیں ان سے کٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جو کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے تھے کہ ہم جہنم کی آگ میں پہلے تو جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دن رہیں گے۔ انقطع العمل، ساری امیدوں پہ پانی پھر جائے گا ان کے۔ حوت الافئدہ، ان کے دل ہر خوشی سے خالی ہو جائیں، خالی۔ وخشعت الاصوات، ان کی آواز میں درد آ جائے گی، ان کی آوازیں دب جائیں گی، مہیمنہ، عظمت الہی کے سامنے۔ لیکن اس خشوع کا کوئی فائدہ نہیں، خشوع ظاہری ہے یہ، خشوع ظاہری سے پہلے خشوع باطنی اختیار کرنا ضروری ہے۔ معرفت سے خدا کی عظمت کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ خشعت الاصوات، بس ان کی آوازیں دب جائیں گی عظمت الہی کے سامنے، عظمت الہی کے خوف سے۔ والجم العرق، بہت زیادہ پسینہ بہنے لگے گا۔ وعظم الشفق، ڈر ان میں بڑا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا ڈر۔ تبھی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان الغنی لیوقف للحساب، جب خداوند عالم حساب کے لیے سب کے سامنے آئے گا۔ ویسیل منہ العرق، ہر انسان سے پسینہ اتنا بہے گا حتی لو شرب منہ، یہاں تک کہ اگر 40 اونٹ
اس کے پسینے کو پئیں تو سیراب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی بچ جائے گا، لصدر، بچ جائے گا وہ پسینہ۔ وَأَرْعَدَتِ الْأَسْمَاءُ، ان کی سماعتوں پر ایک بوجھ آ جائے گا، لِزُبْرَةِ الدَّاعِ إِلَى فَصْلِ الْخِطَابِ، جب خداوند عالم ان کو حساب کے لیے بلائے گا، فصل الخطاب، حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے بلائے گا۔ فصل الخطاب سے مراد کیا ہے؟ حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہستی۔ قرآن کریم اور محمد اور آل محمد کو بھی فصل خطاب کہا گیا، بس یہ حق اور باطل کو جدا کرنے والی ہستیاں۔ مقایضۃ الجزاء، جزا پوری پوری دی جائے گی، نقال العقاب، اور وہ سزا سے عبرت حاصل کرتے جائیں گے، والنوال الثواب، ثواب نیک لوگوں کو شامل حال ہو جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی تھوڑا سا بھی نیک عمل انجام دے وہ اسے پالے گا۔ تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن خداوند عالم سب کو معشور کرے گا اور فرمائے گا انا اللہ، میں ہوں خدا، لا الہ الا انا، نہیں کوئی معبود سوائے میرے، الحکم العادل، میں ایسا حاکم ہوں جو عدالت کرنے والا ہوں، الذی لا یجور، کوئی ظلم نہیں ہوگا، الیوم، آج کے دن، احکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، بعدلی، عدالت کے ساتھ، وقسطی، انصاف کے ساتھ، لا ظلم الیوم اندی، آج کے دن میرے پاس کوئی ظلم نہیں کسی ایک پر، اخذ الضعیف من القوی، آج کے دن میں لینے والا ہوں قوی سے تاکہ میں ضعیف کو حق دوں۔ وہ قوی جو دنیا میں ضعیفوں کے مال پہ قبضہ کرتا تھا، آج میں اس قوی سے لینے والا ہوں اور ضعیف کو دینے والا ہوں۔ وَلِصَاحِبِ الْمَظْلَمَةِ، اور مظلوم کا میں حق لینے والا ہوں ظالم سے، بالقصاص، قصاص کے ذریعے، انا شاہد لکم، میں گواہ ہوں تم سب کے اعمال پر، وکفا لی شہیدا، اور میں ہی گواہی کے لیے کافی ہوں۔ بس خداوند عالم کی ایسی عدالت ہوگی، خداوند عالم ایسے فرمائے گا قیامت کے دن، عباد مخلوقون اقتدارا، وہ بندے اور مخلوق ہیں خدا کی قدرت کاملہ کے سامنے، مربوبون اقتصارا، خداوند عالم کی ربوبیت کے دائرے میں رہے نیک لوگ، مقبوضون احتضارا، وہ قبضہ قدرت خدا میں آتے ہیں موت کی پکڑ سے، ومزمنون اجداسا، قبروں میں رکھ دیے جائیں گے، وکائنون رفاتا، اور وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مبعوثون افرادا، اور اکیلے قبروں سے اٹھا دیے جائیں گے، نہ ان کا مال ان کو کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کو کام آئے گی۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون حفاتا، تنگی کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، عراتن، پریشانی کی حالت میں، ازلن، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں ہوگی، والازل هم الغف، اور تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بس بڑا ضروری ہے کہ دنیا میں ہی تیاری کی جائے، مدینون جزاءن، بابصیرت لوگ اپنی اطاعت کی جزا پائیں گے، وممیزون حسابا، حساب کیا جائے گا، مجرم اور متقی میں فرق کیا جائے گا، مجرم اور متقی کو جدا کیا جائے گا۔ ممیز، تمیز، جدا کرنا، کسی کو جدا کرنا، دو چیزوں کو آپس میں جدا کرنا۔ قد امہلوا فی طلب المخرج، خداوند عالم نے انہیں دنیا میں مہلت دی تھی، وہدوا سبیل المنہج، ان کی ہدایت کی راہ راست کی طرف۔ ہدایت کی اقسام ہم نے پڑھی ہے کہ ہدایت کی پہلی قسم ہدایت تکوینی، ہدایت تکوینی عام، جو ہر موجودات میں موجود، خداوند عالم نے ہر ایک کو رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، ہر ایک کو یہاں جینے کا ڈھنگ سکھایا کہ کیسے جینا ہے، اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرنا ہے۔ بچے کو سکھا دیا کہ روئے گا تو غذا حاصل کرے گا، یہ رونے کی ہدایت کس نے دی؟ خداوند عالم۔
گھوڑے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا نہیں، بلکہ وہ خود پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنی ماں تک پہنچتا ہے۔ ہر ایک کو ہدایت دی خداوند عالم نے اپنے مطابق کہ کیسے اس نے یہاں جینا ہے، یہاں زندگی گزارنی۔ یہ ہے ہدایت تکوینی عام۔ اور اس کے بعد بس خلقت کے بعد خداوند عالم نے ہدایت تکوینی دی، رہنے کا ڈھنگ سکھایا، اور اس کے بعد خداوند عالم نے ہدایت شرعی دی، فطرت بھی دی، انسان کے اندر فطرت رکھی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کر دیا کہ کیا غلط ہے کیا، اس کے بعد ہدایت شرعی دی، اعمال صالحہ، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاکیزہ کیا ہے، ناپاک کیا ہے، نجس کیا ہے، یہ سارا کچھ خداوند عالم نے انسان کو بتایا۔ یہ ہدایت شرعی صرف انسان کے لیے، ہدایت تکوینی جو ہم نے شروع میں بتائی وہ سب کے لیے، اور یہ ہدایت شرعی صرف انسان کے لیے، اور جو پورا اترے، حلال اور حرام کی تمیز کرے، پاک اور ناپاک کی تمیز کرے، خداوند عالم اسے اور بھی تیسری ہدایت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ہدایت خاص۔ ہدایت خاص تبھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں آیا ہے، خداوند عالم ثابت قدم کرتا ہے ایمان والوں کو، یعنی ایمان والے اور زیادہ ثابت قدم ہوتے ہیں جب وہ احکام شریعہ پہ ثابت قدم رہیں۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم خدا کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہارے اندر ایسی طاقت دے گا کہ تم حق اور باطل کو جدائی کر سکو۔ حق اور باطل میں یہ اور طاقت ہے، یہ خاص ہدایت ہے خداوند عالم کی۔ بس ہدو ان کی ہدایت کی گئی سبیل المنہج، راہ راست کی طرف، وَأَمَّرُوا أَمْهِلَ مستحتب عین ہے، اور انہیں اتنی زندگی دی گئی کہ وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں زندگی کم ملی، کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے معیار کیا قرار دیا ہے ہماری جزا کا؟ عمل یا ایمان۔ کسی کو زندگی 40 سال ملی، کسی کو زندگی 80 سال ملی، ڈبل، لیکن خداوند عالم نے اس کے عمل میں معیار ایمان قرار دیا ہے، اور عمل کی جزا میں بھی معیار ایمان قرار دیا۔ ٹھیک، امرو انہوں نے اتنی زندگی پائی ہے، یا اتنی زندگی انہیں دی گئی ہے کہ وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ وَكَشَفَتْ عَنْهُمْ صَدَفَ الرَّيْبِ، ان سے شک دور کرنے کے لیے خدا نے انہیں عقل دی۔ خدا نے ان سے شک دور کیا، شک دور کرنے کے لیے ان کے پاس انبیاء کو بھیجا، عقل دی، تاکہ انبیاء کے دلائل کو وہ سمجھ سکیں، ان کی عقل کو انبیاء نکھار سکیں، ابھار سکیں۔ عقل وہ قوت جو صحیح چیز کو قبول کرے اور غلط چیز کو رد کرے، اسے عقل کہا جاتا ہے۔ عقل کا لفظی معنی ہے لینا اور منع کرنا، لینا اور منع کرنا، ایک چیز لینا اور دوسری چیز منع کرنا۔ بس تعریف کیا ہوگی؟ وہ قوت جو صحیح چیز کو قبول کرے اور غلط چیز کو رد کرے۔ ٹھیک، بس خداوند عالم نے عقل دی، انبیاء بھیجے، ائمہ علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ ہم سے شک دور ہو، شک کے مراحل دور ہوں۔ وَخَلَوْا الْمِزْمَارَ الْجِيَادَ، خداوند عالم نے انسان کو رہا کر دیا تاکہ وہ عمل اختیار سے انجام دے سکے۔ زمر مزمار زمر سے سخت محنت کرنا دنیا میں تاکہ آخرت میں سعادت ملے، اسے زمر کہا جاتا ہے۔ دنیا میں سخت محنت کرنا تاکہ آخرت میں سعادت ملے۔ رویت الارتیاد، خداوند عالم نے انسان کے اندر گہری فکر کرنے کی صلاحیت رکھ دی، گہری فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے خداوند عالم، تاکہ دینی مقاصد حاصل کیے جائیں۔
قرب خدا کے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تبھی خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فکر کی تعریف میں، جستجو کرنا بصیرت کے ساتھ، اور یہ بصیرت قلبی ہو، قلبی بصیرت کے ساتھ، تاکہ مقصد، نتیجہ اور انتہائی کمال حاصل ہو سکے۔ حر نے فکر کی وجہ سے وہ کہاں پہنچے؟ وہ پہنچ حسینی لشکر میں۔ تفکر پہنچاتا کہاں ہے؟ تفکر انسان کو اس جہاں کے انتہائی کمال تک پہنچاتا ہے، اس جہاں کے راز کو آشکار کرتا ہے۔ تبھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے کہ آسمانوں اور زمین کی خلقت میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے۔ جو لوگ تفکر کرتے ہیں وہ انتہائی کمال تک، حقیقی کمال تک پہنچتے ہیں۔ یہاں قرآن کریم نے کہا کہ تفکر جب انسان کرے آیات الہی میں تو انسان کے لیے ہر چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اور تفکر کرنا ماضی کی تاریخ میں، ماضی سے بھی سبق لینا ہے ہم نے۔ ماضی کل سیرو فی الارض، تبھی سورہ نام کی آیت نمبر 11 نے کہا کل سیرو فی الارض، کہہ دو سیر کرو زمین میں، چلو پھرو، ثم منظرو، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیسا انجام۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مغمور بفکرتہ، مومن ڈوبا رہتا ہے اپنی فکر میں ڈوبا رہتا ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 333۔ جناب جبرائیل جناب آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے جناب آدم، میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے 3 چیزیں لے کر آیا ہوں، آپ ان میں سے ایک کو انتخاب کریں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں، عقل، حیا، دین۔ جناب آدم فرماتے ہیں کہ میں عقل کو انتخاب کرتا ہوں۔ جناب جبرائیل نے فرمایا حیا اور دین سے کہ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ حیا اور دین نے جناب جبرائیل سے کہا کہ نہیں، جہاں بھی عقل فکر ہوگی ہم ہوں گے۔ خداوند عالم نے کہہ دیا ہے کہ جہاں عقل جائے وہاں ہم جائیں گے، حیا اور دین وہاں جائے گا۔ اور پھر جناب جبرائیل یہ کہتے ہوئے اوپر گئے آسمان کی طرف کہ عقل تیری یہ شان ہے کہ تیرے ساتھ ہی حیا اور دین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل عبادت، افضل ترین عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ تفکر کرنا خدا کے اسماء میں، خدا کی قدرت میں، خدا کی قدرت میں ہمیشہ لا عبادت۔ ایک اور جگہ امام امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لا عبادت کا تفکر جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اور سب سے بڑا تفکر کیا ہے؟ خدا کی خلقت میں تفکر کرو، خدا نے یہ جہاں کیسا بنایا ہے، خداوند عالم نے یہ جہاں کیسے بنایا ہے۔ انات المقتبس المرتاد فی مدت الاجل و مضطرب المحل، تاکہ پہنچ جائے نور تک ایک معین مدت میں جو ان کی زندگی کی مہلت ہے، اس میں ضروری ہے خدا نے اس کے اندر کیا رکھ دیا؟ گہری فکر کو رکھ دیا تاکہ انسان نور تک پہنچ جائے ایک معین مدت میں جو ان کی زندگی کی مہلت ہے۔ کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 80 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک چیز رکھ دی ہے، وہ ہے فکر۔ اب یہ گہری فکر ہمیں لے کے کہاں جائے؟ نور کی طرف۔ نور یہ نہیں کیا؟ وہ چیز جس سے دوسری چیز ظاہر ہو، دوسری چیز ظاہر ہو۔ بس خداوند عالم نے نور تک پہنچانے کے لیے پہلے ہی ہمارے اندر بہت کچھ رکھ دیا۔ اور نور کے مصادیق کون کون سے ہیں؟ خداوند عالم خود، قرآن کریم، رسول خدا، اہل بیت علیہ السلام، یہ نور کے مصادیق۔ اللہ نور السماوات والارض، یا قرآن کریم کے لیے کہا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 اور 15 میں قد جاءکم من اللہ نور
وکتاب مبین. یا رسول خدا فرماتے ہیں خلقنی من نور، خدا نے مجھے پیدا کیا ہے نور سے پیدا کیا ہے. یا اول ما خلق اللہ نوری. یا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں السلام، امیر المومنین کے لیے آیا ہے زیارت میں السلام علیکہ یا نور اللہ. ائمہ علیہ السلام بھی کیا ہیں؟ نور ہیں. بس بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر فکر ہو. خداوند عالم نے فکر دی اور وہ فکر ہمیں نور تک پہنچانے والی ہے، اور وہ نور ہے خداوند عالم، قرآن کریم، رسول خدا اور آل محمد علیہ السلام. ان تک ہم نے پہنچنا ہے اس نور کے ذریعے، اس سے فکر کے ذریعے. لو صارفت قلوبا ذاکیا واسماء واعیا واراء عازما والبابا حازما. لو صادفت قلوبا ذاکیا فیا لہا امثالا صائبہ ومواضع شافیہ. بس یہ کتنی صحیح مثالیں ہیں. اور لو صادفت، اے کاش میرا سامنا کرتی، مجھ سے ٹکراتے پاکیزہ دل و اسماء اور واعیا. اسماء ایسے کان جو محافظ ہوتے، میری باتیں سنتے. واعیا ہدایت کے قابل، بڑے ظرف والے. آراء عازمہ، مضبوط ارادے والے، اصلاح کرنے والے خود کی. البابن حازمہ، یقین رکھنے والی عقلیں. فیا لہا امثال، پس یہ کتنی صحیح مثالیں ہیں جو پہلے سے دی ہیں. شفا دینے والی نصیحتیں ہیں اگر کوئی لینے والا ہو. فیا لہا امثال صائبہ، کتنی صحیح مثالیں. صائبہ و مواضع شافیہ، شفا دینے والی نصیحتیں ہیں. وعظ، خیر کا ذکر کرنا تاکہ کسی کا دل نرم ہو جائے. شفا، مرض سے نجات پانا. دل کی دو قسمیں ہیں، ایک دل سالم ہے، ایک دل مریض ہے. بس سالم دل ہوگا تو ہدایت ہمیں ملے گی. امراض کون کون سے ہیں؟ غفلت ہے، بھولنا ہے، کوتاہی کرنا ہے، شک ہے، کفر ہے، لعنت ہے، خطا ہے، وسوسہ ہے، راضی نہ ہونا ہے، شرک ہے، مرتد ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس قرآن کریم کہتا ہے کہ قلب سالم قبول کرتا ہے اور سمجھتا ہے، اور مریض قلب سمجھتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا. تبھی سورہ قمر کی آیت نمبر 2 نے کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر وہ آیت دیکھیں، نشانی دیکھیں، یُعْرِضُوا، منہ پھیر لیتے ہیں. وَيَقُولُوا، اور کہتے ہیں سحر مستمر، یہ جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے. اور سالم دل، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس یہ سورہ رات کی آیت نمبر 28. سالم دل اور مریض دل. اب دل کو کیسے مرض سے بچائیں؟ ہمیشہ جب انسان خدا کی نگاہ کے سامنے خود کو قرار دے، دل سالم ہوگا، دل مریض نہیں ہوگا. تبھی دعا کرتا رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھو کہ میں خدا کی نگاہ کے سامنے ہوں. تبھی ائمہ علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. رسول خدا کی دعا، امام زین العابدین کی دعا ہے، خدا مجھے ایک لمحے بھی اپنے حوالے نہ کرنا، اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. ہمیشہ تیری نظر ہو خداوند عالم، تاکہ یہ دل ہمیشہ میرا کیا رہے؟ پاکیزہ رہے. امام جعفر صادق بھی فرماتے ہیں رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا اقل من ذلک ولا اکثر. نہ تھوڑا سا لمحہ ہو نہ زیادہ لمحہ ہو کہ میں اپنے نفس کے سہارے پہ چلوں. دلی مریض انسان کفر تک پہنچتا ہے.
تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں الکفر علی اربع دعائم، کفر کے 4 ستون ہیں. پہلا پستی، دوسرا جھگڑا کرنا، تیسرا دل کی کجی، چوتھا بدبختی، مخالفت کرنا. اور قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ جو قلبی لحاظ سے زندہ ہو وہی ڈر سکتا ہے، وہی خبردار ہو سکتا ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 نے کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ تو خبردار کرے اس سے جو زندہ ہے، یعنی جو زندہ نہیں اسے تو خبردار نہیں کر سکتا. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، سورہ نمل آیت نمبر 80. اے رسول تم مردے کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ کون سا مردہ ہے؟ جو قلبی لحاظ سے. ٹھیک، بس بڑا ضروری ہے انسان اپنے دل پہ محنت کرے. فَاتَّقُوا اللَّهَ تَقِيَّةً مَّن سَمِعَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اس شخص کی مانند جو غور سے خدا اور رسول کی بات سنے. یعنی قلب کون سا دل ہو؟ کون سا دل ہو؟ سالم دل ہو، مرض سے پاک دل ہو، پاکیزہ دل ہو. فَخَشِعَ وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ، بس عاجزی اختیار کرے اس سے جو گناہ کیے ہیں ان کا اعتراف کرے. فَخَشَعَ عاجزی اختیار کرے. پہلا پہلو عاجزی اختیار، انسان اپنے انا کا خاتمہ کرے. وَاقْتَرَفَ فَاعْتَرَفَ، اور جو گناہ اس نے کیے ہیں اس کا اعتراف کرے. بس خشوع قلبی، یعنی قلبی لحاظ سے عاجز ہو. وہ خوف جو اعتقاد قلبی سے ایجاد ہو اسے خشوع قلبی کہا جاتا ہے. اور خشوع لغوی کا معنی کیا ہے؟ لغوی طور پہ خشوع زمین پر سر جھکانا، زمین پر سر جھکانا. بس مراد کیا ہے؟ خداوند عالم کی برتری کا اقرار کرنا، خداوند عالم کی. اور خشوع قلبی کے مقابلے میں کیا ہے؟ قساوت قلبی، سخت دل، ضد ہے یہ. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں خشوع وہ حالت جو عظمت خدا کے مشاہدے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. بس قرآن کریم نے کہا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر خدا کی آیات کی، يَخِرُّونَ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا اور گرا لیتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کو سجدہ کرتے ہو. یقولون سبحان ربنا، کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، تیرا اے ہمارے پروردگار تیرا وعدہ پورا ہونے والا ہے. یخرون للاذقان، جھکائے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کو، یبکون گریا کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. ویزیدہم خشوعا، ان کی عاجزی اور خشوع بڑھتا رہتا ہے. ووجل فعمل، اس کا دل خدا کے ذکر کی پناہ حاصل کرتا ہے. وجلہ کا معنی ڈرنا نہیں، وجلہ کا معنی ہے خدا کے ذکر کی پناہ حاصل کرنا. ووجلہ خدا کے ذکر کی پناہ حاصل کرتا ہے. فعمل، اور عمل انجام دیتا ہے. انما المؤمنون، سورہ انفال کی آیت نمبر 2. انما المؤمنون، مومنین وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل، لفظی ترجمہ کیا جاتا ہے ڈر جاتے ہیں، نہیں، ان کے دل خدا کے ذکر کی پناہ حاصل کر لیتے. حاضر فبادر، گناہ کے سامنے بابصیرت ہو جانا اور دور ہو جانا. فبادر جلدی، جلدی نیکی انجام دینا. حاضر گناہ کے سامنے بابصیرت ہو جاتا ہے. بس پہلے دل پاک ہو، دل پاک ہوگا، خشوع ہوگا، عاجزی اختیار کرے گا انسان، عاجزی اختیار کرے گا، گناہ کا اعتراف کرے گا انسان، گناہ کا اعتراف کرے گا، اس کے بعد خدا کے ذکر کی پناہ لے گا، عمل انجام دے گا. عمل انجام دیا، حاضر گناہ کے سامنے بابصیرت ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. بابصیرت ہوگا تو دور ہوگا.
فبادر بادر جلدی سے نیکی انجام دینا، کیونکہ نیکی اگر جلدی سے انجام نہیں دی تو اس نے پھر دوبارہ برائی انجام دینی ہے۔ فبادر نیکی جلدی انجام دیتا ہے، بادر مقصد حاصل کرنے میں جلدی کرنا، اسے بادر کہا جاتا ہے۔ ایقن مستحکم ہوتا جاتا ہے، مستحکم بنتا جاتا ہے، اس کا عمل احسن ہوتا جاتا ہے، عبرتوں سے عبرت حاصل کرتا جاتا ہے۔ یہ یقین سے نکلا ہے ہاں ایقن یقین سے، مستحکم۔ حذرا فازدجرا اگر اسے ڈرایا جائے خدا کی ناراضگی سے تو وہ برے عمل سے رک جاتا ہے۔ حذرا اگر اسے ڈرایا جائے کہ خدا ناراض ہوگا تم پہ، فازدجرا ڈر جاتا ہے، روک جاتا ہے برے عمل سے۔ فاجاب ہر صحیح پکارنے والے کی دعوت پر لبیک کہتا ہے۔ فاناب کمال کا انابہ، توبہ اور انابہ میں فرق کیا ہے؟ توبہ گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹنا، بس یہ، اب یہ دل سے ہو یا دل سے نہ ہو۔ انابہ دل سے لوٹنا، مکمل طور پہ لوٹنا گناہ سے اطاعت کی جانب، اسے انابہ۔ توبہ اور انابہ، انبیاء کی ائمہ کی توبہ انابہ ہوتی ہے، انابہ توبہ نہیں ہوتی، اور ہماری کیا ہوتی ہے؟ توبہ ہوتی۔ انابہ کیا ہے؟ اطاعت کی طرف لوٹنا مکمل، تاکہ ایک بلندی سے دوسری بلندی تک سفر کیا جائے، اسے انابہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، فاناب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے ترقی پانے کے لیے، ترقی پانے کے لیے۔ بس توبہ غیر معصوم جو پلٹے گناہ سے اطاعت کی جانب، انابہ معصوم جو پلٹے ایک اطاعت سے دوسری اطاعت، دوسری والی اطاعت بلند اطاعت ہوگی، دوسری والی اطاعت بلند اطاعت ہوگی۔ بس بڑا ضروری ہے کہ انسان حق امام ادا کرے، حق امام یعنی امام کی جو بھی بات ہے اس پہ لبیک کہے، اسے سنیں، اس سے مستحکم ہو۔ فاحسن اس کا عمل احسن ہوتا جائے، فابر فاعتبر عبرتوں سے عبرت حاصل کرتا جائے، عبرتوں سے عبرت حاصل کرتا جائے۔ حذر اسے ڈرایا جاتا ہے تو وہ ڈرے خدا کی ناراضگی سے، امام کی ناراضگی سے۔ تبھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اما حقی علیکم، میرا حق تم سب پر یہ ہے، فالوفاء بالبیع، معاملہ میرا پورا کرو، وفا کرو میرے ساتھ۔ اول والنصیحۃ فی المشہد والمغیب، خالص ہو جاؤ میرے لیے، چاہے تم میرے سامنے ہو چاہے تم میرے سامنے نہ ہو، خالص رہو میرے لیے۔ والاجاب اور لبیک کہو میری ہر اس دعوت پر جب میں تمہیں پکاروں۔ والطاعہ اور مطیع بنو حین آمرکم جب میں تمہیں حکم دوں۔ بس امام یہ چاہتے ہیں ہم، تاکہ یہ سارے ان اصولوں پہ ہم، ان قوانین پہ، ان مقدمات پہ عمل کریں گے تو ہم خدا تک، انابہ ہمیں حاصل ہوگا، توبہ ہمیں حاصل ہوگی۔ تبھی ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا امام کا لوگوں پر حق کیا ہے، امام کا لوگوں پر حق کیا ہے؟ امام نے فرمایا حقہ علیہم، امام کا حق لوگوں پر یہ ہے کہ امام کی بات کو غور سے سنے اور اس کی اطاعت کرے۔ ما حقہم علیہ، لوگوں کا امام پر حق کیا ہے؟ کہا کہ امام ان کے درمیان تقسیم کرے برابر اور عدالت سے، اور ان سے وہ برتاؤ کرے جس کے وہ لائق ہے۔ ٹھیک، وراجع فتاب اور رجوع کرے، خدا کی طرف رجوع کرے ہر وقت توبہ کرنے کے لیے۔ یہ صفت ہے ائمہ علیہم السلام کی، جب بھی رجوع کرتے ہیں خدا کی طرف توبہ استغفار کے ساتھ۔ یہ استغفار وہ والا نہیں کہ جو گناہ
بندہ گناہ کرتا ہے۔ یہ استغفار وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز تصور کرتا ہے، اپنے عمل کو خدا کے مقابلے میں ہیچ، خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں زیرو سمجھتا ہے اپنے عمل کو، ٹھیک۔ وراجع فتاب، جب بھی رجوع کرے توبہ کے ساتھ رجوع کرے، استغفار کے ساتھ۔ اقتدا فاہتدا، اقتدا فاہتدا، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کی پیروی کر کے تقوی اختیار کرے، اقتدا میں کرے، اقتدا کے بغیر نہ کرے، پیروی کر کے کرے۔ لوٹنا ہے تو پیروی کر کے، وسیلے کو ساتھ لے کے، وسیلے کے بغیر نہیں۔ فاہتدا، بس تقوی انسان کامل کے ذریعے اعلیٰ ہدف تک پہنچاتا ہے۔ تقوی خالی نہیں کہ استاد کے بغیر تقوی حاصل کیا جائے، امام کے بغیر تقوی حاصل کیا جائے، قرآن کے بغیر تقوی حاصل کیا جائے۔ فاہتدا، پیروی میں، اقتدا میں، اقتدا فاہتدا، بس کسی کی پیروی، کسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رجوع کرے، توبہ کرے۔ ایک بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ خدا تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگیوں میں وسیلے ہوں، چاہے وہ توبہ کا ہو، استغفار کا ہو، ہماری زندگیوں میں وسیلہ موجود ہونا چاہیے۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ اس وسیلے کے ساتھ ہمیشہ متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ۔